الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ گوش رسول، فاطمہ کے جگر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس عظیم الشان مجلس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مناقب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2404، سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب آیات مباہلہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3768، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3775، سیدنا ابی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 1874، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنتیوں میں سے کسی آدمی کو دیکھ لے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ میرا عزیز طالب علم ساتھیوں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور اقارب کا ادب پورا ملحوظ رکھتے تھے، اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو افائق رکھتے تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے صفحہ نمبر 114 پہ فرمایا ہے، یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حسین اب ہمارے ہاں تشریف لایا کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو آپ کے فرزند عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی۔ ابن عمر نے فرمایا امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت میں مصروف گفتگو ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دے کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے حسین اب ہمارے ہاتھ
تشریف نہیں لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہمیں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کے دروازے پر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، آپ کے بیٹوں کو اجازت نہیں ملی، اسی وجہ سے میں واپس چلا گیا، میں قربان جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمانے لگے ارے حسین کیا ابن عمر کے درجے میں ہے؟ نہیں نہیں، اجازت کے معاملے میں آپ حسین سے بھی زیادہ، آپ ابن عمر سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرے عزیز طالب علم ساتھیو، اسی طرح سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 193 پر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابو المحزم صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے پر تشریف فرما رہے تھے، جنازہ کہیں دور تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ استراحت کے لیے راستے میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چادر مبارک کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک صاف کرنے لگے، قدم مبارک سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ رہنے دیجئے، اللہ کی قسم آپ کی فضیلت جو مجھے معلوم ہے اگر کسی اور کو معلوم ہو جائے تو آپ کو اپنے گردنوں اور اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شاعر اہل بیت دیکھ سبھی سب مثال ہے، نہیں ہے کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے صدا صدا حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔